بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری نشست نمبر 72 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی بحث کا اگلا نقطہ پڑھیں گے جو ہم نے پڑھا تھا کہ تغیر الاحکام بتغیر الازمان، کہ زمانے کے تبدیلی سے احکام کی تبدیلی۔ جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ زمانے کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ 4 وجوہات ہو سکتی ہے جن کے ذریعے سے جو ہے احکام میں تبدیلی آ سکتی ہے زمانے کے تبدیلی کی وجہ سے۔ پہلی وجہ تھی تغیر الحکم بتغیر العلہ، اس کی تفصیل گزشتہ 2-3 نشستوں میں ہم نے مکمل کر لی ہے، اور دوسری وجہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ ہے تغیر الحکم بتغیر العرف۔ تیسری اور چوتھی وجہ آگے آئے گی، تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ الوجہ الثانی تغیر الحکم بتغیر العرف، کہ عرف کے تبدیل ہونے سے حکم میں تبدیلی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے اس کو چند نکات میں تقسیم کر کے خلاصہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ جو بحث ہے تغیر الحکم بتغیر العرف، یہ بنیادی طور پر آپ اس کو 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، عرف کی تعریف، نمبر 2 عرف کی انواع، اور نمبر 3 جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے تعامل سے بدلنے والے احکام کی اقسام، یا عرف یا عملی کے وجہ سے یا عرف کی وجہ سے بدلنے والے احکام کی اقسام۔ یہ ساری چیزیں، یہ تقریباً 3 چیزیں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تغیر الحکم بتغیر العرف جو ہے، یہ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق آپ تغیر الحکم بتغیر العلہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ حکم کی علت کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جو عرف پر مبنی ہوتی ہے، تو جب عرف بدل جائے تو اس کے نتیجے میں علت بدل جاتی ہے، اور جب علت بدل جائے تو اس کے نتیجے میں حکم بدل جاتا ہے۔ تو گویا کہ 3 چیزیں ہیں، حکم کا دار و مدار ہے علت پر، اور وہ علت کبھی کبھی، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت، وہ علت کبھی کبھی عرف پر مبنی ہوتی ہے، تو جب عرف میں چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے تو وہ علت بھی بدل جاتی ہے، اور اسی علت پر حکم موقوف ہوتا ہے تو وہ حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف فقہاء نے مختلف قواعد کے اندر اشارہ کیا ہے کہ العادۃ محکمۃ، اور اسی طرح استعمال الناس حجۃ یجب العمل بها، اور اس طرح کے بہت سارے فقہی قواعد ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عرف کی تفصیل جو ہے فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عرف کی تعریف۔ فرماتے ہیں کہ عرف کا لفظ جو ہے یہ معرفتن سے نکلا ہے، عرف کا لفظ یہ معرفتن سے نکلا ہے، اور عرف کا جو معرفت کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور اس کی اصطلاحی تعریف علماء نے مختلف کی ہے۔ 2 تعریفیں حضرت نے ذکر کی ہے۔ ایک امام نصفی رحمہ اللہ نے المستصفیٰ کے اندر یوں کی ہے کہ مستقر فی النفوس من جہت قضایا العقول وتلقته الاتباع السلیمہ بالقبول۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عرف اور عادت وہ ہے جو عقلی قضایا کے روح سے دلوں میں ٹھہر جائے اور سلامتی والی طبیعت اس کو قبول کر لے۔ اور علامہ ابن امیر حاج نے اس کی تعریف یوں کی ہے، العادہ ہی الامر المتکرر من غیر علاقت عقلیہ، کہ عادت کیا ہے؟ ایسے کام کو کہتا ہے جو بغیر کسی عقلی اور منطقی تعلق کے بار بار پیش آئے۔ تو بہرحال یہ تو تعریفیں ہیں۔ پھر اس بات کا حضرت نے ذکر نہیں کیا کہ عرف اور عادت میں فرق ہے یا نہیں۔ کچھ اکثر فقہاء کے ہاں احکام کے اعتبار سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، عرف و عادت ایک ہی معنی میں ہے، اور البتہ لغوی اعتبار سے کچھ حضرات فرق کرتے ہیں، جیسے شیخ مصطفیٰ زرقان نے لکھا ہے کہ عرف جو ہے یہ اس عادت کو کہتے ہیں جو عام ہو جائے اور اکثر لوگ اس کو اختیار کر لیں۔ انفرادی عادات کو صرف عادت کہتے ہیں، اس کو عرف نہیں کہتے۔ مثلا اگر کسی شخص کی شخصی ذاتی عادت ہے تو وہ عادت ہے، عرف نہیں ہے، لیکن وہی بات اگر بہت سارے لوگ اختیار کر لے وہ کام تو وہ پھر عرف بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف، عرف کی انواع۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر عرف کی 2 قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر 2 قسم کی تفصیل بھی ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرف اگر لوگوں کی ایک خاص طبقہ تک محدود ہو یا کسی خاص علاقے تک محدود ہو تو اس کو عرف خاص کہتے ہیں، لیکن اگر وہ عرف ایسا ہے جو تمام لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ہو یا تمام علاقوں میں وہ پایا جاتا ہو، اس پر عمل کیا جاتا ہو، تو اس کو پھر عرف عام کہتے ہیں۔ یہ تو عرف خاص اور عرف عام کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے، لیکن جو اصل اقسام ہے وہ یہ 2 ہے کہ عرف کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عرف لفظی اور دوسری عرف عملی۔
عرف عملی کو فقی اصطلاح کے اندر تعامل کا نام بھی دیا جاتا ہے. ان دونوں کو سمجھنا اور ان کی مثالیں سمجھنا ضروری ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں عرفی لفظی کو. عرفی لفظی کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں: استعمال لفظ او کلام بمعنى مخصوص فی کلام الناس. آپ یوں کہہ سکتے ہیں صحیح، استعمال لفظ او کلام بمعنى مخصوص، یعنی کسی لفظ یا کلام کا کسی خاص معنی کے اندر استعمال ہو جانا. یعنی ایک عرف میں، ایک معاشرے میں لوگ ایک لفظ یا کلام کو ایک خاص معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں عرفی لفظی. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس لفظ یا کلام کو جس معنی کے لیے استعمال کیا وہ معنی کبھی کبھی اس لفظ یا کلام کے لغوی معنی سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، مختلف بھی ہوتا ہے، اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے، لیکن عرف کے اندر مشہور ہو چکا ہوتا ہے وہ معنی. تو لہٰذا یہی وجہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر لغوی معنی اور عرفی معنی کے درمیان تعارض ہو جائے تو عرفی معنی کو ترجیح دی جائے گی. ایک بات. دوسری بات، یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نص آئے، مثلا آیت نازل ہو رہی ہے یا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس نص یا اس حدیث کے ورود کے وقت وہ کوئی کلمہ یا وہ کلام معروف معنی جو اس وقت معاشرے میں معروف تھا اس معنی میں استعمال ہو رہا ہو اور اسی پر مبنی ہو وہ نص، تو ایسی صورت میں حکم کا دار و مدار بھی اسی معنی تک محدود ہوگا. بعد میں اگر وہ عرفی معنی تبدیل ہو جائے تو نص اس کو شامل نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ جس وقت نص آئی، نص کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا اور وہ لفظ اس معاشرے میں ایک خاص معنی میں استعمال ہو رہا تھا، نص میں بھی اسی معنی کو مد نظر رکھ کر وہ بات آ گئی، بعد میں وہ لفظ کسی اور معنی میں عرف کے اندر استعمال ہو گیا، تو اب وہ حدیث یا وہ نص اس دوسرے معنی کو شامل نہیں ہوگا، اس دوسرے معنی کو شامل نہیں ہوگا. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، یہ بڑی اہم مثال ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسی سے انشاءاللہ یہ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر رقبہ کا جو لفظ ہے، مثال کے طور پر رقبہ ہے، رقبہ کا یہ لفظ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں الگ معنی کے اندر استعمال ہوتا تھا اور اسی پر مرتب ہو کر اور اسی پر منطبق ہو کر یہ احادیث آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرقبہ لمن ارقبہا، کہ رقبہ اسی کو ہوگا جس کو دیا گیا ہو. اس طرح ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ لا تحل الرقبہ ولا العمرہ فمن اعمر شیئا فهو له ومن ارقب شیئا فهو له، جس کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی تو وہ اسی کا ہوگی. اب یہ رقبہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرف کے اندر کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہے کہ داری لکا رقبہ، کہ میرا یہ گھر تمہیں بطور ہبہ میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس وقت اس کا معنی یہ شمار کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ ایسی صورت میں اگر تو یعنی اس کو معلق ایک طور پہ اس کے اندر ایک مشروط ہبہ سمجھا جاتا تھا. یعنی یوں کہا جاتا تھا کہ بھائی اگر یعنی میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ موبائل میری طرف سے آپ کو رقبہ ہے، تو لوگ اس وقت یہ سمجھتے تھے رقبہ کا مطلب کہ یہ گفٹ تو ہو گیا موبائل، لیکن اگر جس کو میں نے گفٹ کیا ہے موبائل، اگر اس کا انتقال پہلے ہو گیا مجھ سے پہلے تو وہ اس کی وہ چیز جو میں نے اس کو گفٹ کی ہے وہ مجھے واپس مل جائے گی. یہ تھا اس زمانے کا مشہور اور معروف معنی رقبہ کا، کہ ایک آدمی دوسرے کو گفٹ دے اور جس کو گفٹ دیا گیا ہے اگر اس کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے تو وہ گفٹ واپس دینے والے کو مل جائے. اب چونکہ یہ اس زمانے میں تھا اور اس پر یہ حدیث آ گئی کہ بھئی اگر جس کو رقبہ دیا گیا وہ اسی کا ہے، پھر اسے واپس نہیں دیا جائے گا اگرچہ وہ مر جائے. یہ اس زمانے میں تھا اور اس پر یہ حدیث آ گئی. لیکن اب امام صاحب سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا الرقبہ باطلۃ، کہ رقبہ باطل ہے. اب اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی حدیث کے اندر تو آیا ہے کہ رقبہ ٹھیک ہے اور جس کو دیا گیا وہ اسی کو ملے گا، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ رقبہ باطل ہے، تو یہ تو حدیث کی مخالفت لازم آ رہی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، امام صاحب کے زمانے میں رقبہ کا لفظ ایک اور معنی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور وہ اور معنی کیا تھا؟ وہ تھا ہبہ معلقہ، ہبہ کی تعلیق، وہ تھا ہبہ معلقہ. ہبہ معلقہ جس کو امام صاحب نے باطل قرار دیا، وہ یوں ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر کہ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہی تھا کہ بھئی وہ ہبہ منجزہ ہوتا تھا، لیکن اس میں ایک اضافی شرط ہوتی تھی، تو چونکہ وہ شرط باطل ہو گئی اور ہبہ جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ٹھیک ہے، وہ ہبہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن امام صاحب کے زمانے میں جو ہبہ مشہور تھا وہ تھا ہبہ معلقہ بموت الواہب، یعنی ایسی ہبہ کہ اگر واحد کا انتقال پہلے ہو جائے تو تب سامنے والے کو وہ ہبہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو چونکہ ہبہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے امام صاحب نے فرمایا یہ باطل ہے۔ تو امام صاحب نے جس رقبہ کو باطل قرار دیا ہے وہ والا رقبہ نہیں ہے جو حدیث کے اندر تھا۔ حدیث کے اندر ایک خاص رقبہ تھا، ایک خاص پس منظر کے مطابق اس زمانے میں جو رائج تھا اس کو جائز قرار دیا۔ امام صاحب کے زمانے میں رقبہ کا کوئی اور معنی رائج تھا، امام صاحب نے اس اور معنی کو باطل قرار دیا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، خلاصہ یہی ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نص کے وارد ہوتے وقت اس کلمے کا ایک خاص معنی اور مفہوم ہوتا ہے، بعد کے زمانے میں وہ معنی اور وہ کلام کسی اور معنی میں اگر استعمال ہو جائے تو وہ نص اس دوسرے کلام کو شامل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معلقہ جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ نے اس پر جو ہے وہ تفصیل سے لکھا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح دو تین مثالیں حضرت نے اور بھی دی ہے عرف لفظی کی۔ عرف لفظی کی کے بارے میں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ لفظ کسی خاص علاقے خاص لوگوں کے ہاں مشہور ہے تو انہی پر وہ حکم لاگو ہوگا، اور اگر عام ہے تو عام حکم لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ حضرت اس پر علامہ سرخسی نے ایک واقعہ ذکر کیا، حضرت ابن عمر سے یہ بات جو ہے منقول ہے کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی ایک آدمی نے اپنے اوپر بدنہ لازم کیا ہے تو کیا وہ بدنہ کے طور پر وہ بقرہ یعنی گائے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون ہے جس نے یہ نظر مانی ہے؟ تو انہوں نے کہا بنی رباح کا ایک آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی بنی رباح کے ہاں بدنہ کا لفظ جو ہے وہ بقرہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ ابل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا ابل ہی وہ یعنی اونٹ ہی وہ ذبح کرے گا۔ تو دیکھیے انہوں نے بھی عرف کو مد نظر رکھا کہ چونکہ بنی رباح جو ہے وہ بدنہ کا لفظ ان کے عرف میں وہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس پر طلاق اور قسم کے یعنی عرف لفظی پر بہت زیادہ مسائل جو مرتب ہوتے ہیں وہ طلاق اور قسم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے طلاق کی ایک مثال حضرت نے دی ہے کہ سرحتک کا جو لفظ ہے یہ اصلاً کنایا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، لیکن ہمارے عرف میں اکثر عرف میں یہ لفظ جو ہے اب صریح ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ علماء نے دیکھا کہ بغیر نیت سے بھی اس سے طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت ایک آدمی جو ہے تزویج کے بجائے تجویز کا لفظ بول دے، تزویج نکاح ہے لیکن تجویز بول دے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ قصداً اگر کوئی آدمی یہ غلطی بولتا ہے تحریف اور تصحیف کے طور پر تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ خسکفی نے لکھا ہے کہ اگر کسی قوم کے ہاں یہ مشہور ہو جائے کہ وہ نکاح کے موقع پر تجویز کا لفظ بولتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کا تجویز کا ایک نیا لفظ ہوگا اور اس کا معنی نکاح کے ہو جائے گا اور اس کی بنیاد پر نکاح ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے عرف لفظی سے متعلق جو تھوڑی بہت تفصیل حضرت نے ذکر کی تھی اس کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں ہم عرف عملی کی طرف کہ عرف عملی کا کیا مطلب ہے۔ عرف عملی جس کو عمومی طور پر تعامل بھی کہتے ہیں اور اس کو عادت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم یوں ہے کہ ایسا عمل اور ایسا فعل جو کسی خاص علاقے میں رائج ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تعامل، عادت یا عرف عملی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر عادت یا ہر عمل اور تعامل شریعت میں معتبر نہیں ہے، بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا اچھا خلاصہ لکھا ہے، اس خلاصے کو آپ سمجھ جائیے۔ انہوں نے جو خلاصہ لکھا ہے اس کو ہم دو تین نکات میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عمل یا تعامل جو ہے وہ شرعی دلیل کے ساتھ کہ اس طرح مخالف ہو کہ اگر آپ اس تعامل یا عمل کو لیں گے تو شریعت کی جو دلیل ہے اس کا ترک لازم آتا ہے، مکمل طور پہ ترک، تو ایسی صورت میں اس تعامل اور اس عادت کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو رد کر دیا جائے گا، یہ قبول نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کا عمل ہے ربا، سود کا کام کرتے ہیں، شراب پینے کا عمل ہے، اس طرح سونا پہنتے ہیں اور اس طرح ریشم پہنتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے نصوص کا ترک لازم آتا ہے۔ تو شرعی دلیل اور نصوص کا اگر ترک لازم آئے تو ایسی صورت میں اس عرف عملی کا بالکل اعتبار نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر وہ عرف عملی یا عمل یا عادت مکمل طور پر کسی دلیل یا نص کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس عرف عملی کی وجہ سے شریعت کی جو دلیل ہے یا نص ہے اس کی تخصیص لازم آتی ہے،
یعنی وہ شریعت کا جو حکم ہے، نص ہے، وہ عام ہے، اور عرف عملی اس کی ایک خاص صورت ہے. تو اگر ہم اس عرف عملی کو کے اندر عرف پہ عمل کریں گے تو ترک لفظ تو لازم نہیں آئے گا، ترک نص، لیکن نص کے اندر تخصیص لازم آئے گی کہ نص بعض صورتوں میں اپلائی ہوگا، بعض صورتوں میں نہیں ہوگا. ایک صورت. یا یہ ہے کہ عرف عملی کے مقابل میں جو دلیل شرعی ہے وہ قیاس ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. تو ان دونوں صورتوں کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ عرف عملی جو ہے وہ خاص ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس عرف عملی کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس دلیل کو لیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر قیاس کے مقابل یا یہ جو صورت ہم نے پڑھی کہ جس عرف عملی کی وجہ سے دلیل میں تخصیص لازم آتی ہے، وہ عرف عملی اگر وہ عرف عام ہے تو اس عرف عام کو لیا جا سکتا ہے، اور اس عرف عام کے مقابل میں جو دلیل شرعی ہے اگر وہ قیاسی ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ عرف عام کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. اور اسی طرح عرف عام کی بنیاد پر کسی شرعی دلیل میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے علماء کے یہاں یہ ضابطے مشہور ہے کہ العرف العام یصلح مخصصا، ٹھیک ہے، وہی ترک بھی القیاس، اس سے قیاس کو بھی چھوڑا جائے گا. جیسے استثناء ہے، استثناء عرف عملی ہے اور عرف عام ہے، اس کی بنیاد پر نصوص کے اندر تخصیص کر دی گئی، جن نصوص کے اندر آیا ہے کہ بھئی معدوم چیز کو آپ نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حمام اور یعنی جو دخول حمام، یعنی مطلب کسی اس خانے میں داخل ہونا اجرت کی بنیاد پر وہاں نہانا، اس کو بھی علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا عرف عام کی وجہ سے. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جائز نہ ہو. بہرحال تو خلاصہ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ بس آخری، یہ تو علامہ شامی کی عبارت کا خلاصہ تھا، آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھئی ایک نص کا حکم جو ہے وہ عرف پر مبنی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس نص کا حکم میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور مثلا جیسے کہ تمام محرمات جو جس وقت نصوص آ رہے تھے اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کو حرام قرار دیا گیا، سود ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ ہے عرف عملی کی تفصیل. اس کے بعد جو یہ آخری نقطہ ہے یہ کافی تفصیلی ہے کہ تعامل کے بدلے سے اور عرف عملی سے بدلنے والے احکام کی اقسام، کون سے اقسام بدلتے ہیں کون سے نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر عرض کریں گے. حضرت نے اس کو 6 اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے.